وجاد علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایکس کارپوریٹر AIMIM سے گزارش کروں. وجاد علی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. محترم المقام عزت مآب مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب، سرپرست تنظیم، ہم جانتے ہیں کہ آج سارے عالم اسلام کے اندر جشن ولادت رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے، اور حیدرآباد بر صغیر کا وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کا بول بالا رہا ہے اور قائم بھی رہے گا انشاءاللہ. ہر مسالک کی جانب سے، ہر تنظیموں کی جانب سے، ہر قوم کی جانب سے جشن ولادت رحمت العالمین منایا جاتا ہے. یقیناً آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے تمام انسانوں کے لیے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے مکے کو مکرم بنا دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے یثرب کو مدینہ اور مدینہ کو منور کر دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے بلال حبشی کو موذن اسلام بنا دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جو افضل الانبیاء تو تھے ہی اور اپنی امت کو بھی تمام امتوں میں افضل بنا دیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب بنا کر نازل کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی بنا کر بھیجا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کئی اسماء و القاب سے مخاطب کیا، جیسے قرآن، فرقان، برہان، مبین، نور، کتاب، ہدا، ذکر و شفا فرمایا. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اسماء و القاب سے مخاطب کیا، جیسے محمد، احمد، نبی، رسول، امی، شاہد، منیر، سراج، یاسین، مدثر و مزمل فرمایا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ہم آپ کو تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. آج دنیا پریشان ہے کہ قرآن کو 1400 برس سے لے کر آج تک اس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے. شاید دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہ ہو جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان مسلم بھی پڑھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کے ایک ایک سورے، ایک ایک آیت، ایک ایک حروف پر PhD کی جاتی ہے، اور اس پر تمام یہود و نصارہ، کفار و مشرکین ریسرچ کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے زیر و زبر میں تبدیلی لائی جائے. اور حالیہ ہندوستان میں بھی 26 آیتوں پر حذف کرنے کا مطالبہ کیا گیا. روز ازل سے اس بات کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اب کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس چیز کی اللہ حفاظت کرنے والا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے ولادت باسعادت سے لے کر آج تک گستاخیاں کی جاتی رہیں، الزامات لگائے جاتے رہیں، بہتان تراشیاں ہوتی رہیں، لیکن آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا. وہی مقام، وہی مرتبہ آپ کا بلند رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند کیا تو اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا ان کے مقام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے تو آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، طاقت کی زور سے پھیلا، ظلم و زیادتی سے پھیلا،
بلکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کریمہ و حمیدہ سے اسلام پھیلا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو عرب کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے، آپ چونکہ بیوہ خاتون تھیں، آپ سرمایہ دار تھیں، تاجر تھیں، آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، بلکہ محمد بن عبداللہ کے لیے نکاح کو بھیجا۔ تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد بن عبداللہ پر قرآن نازل ہونے والی ہے اور سرکار صاحب قرآن ہونے والے ہیں۔ محمد بن عبداللہ کو امام نبوت ملنے والی ہے، محمد بن عبداللہ کو شریعت ملنے والی ہے، محمد بن عبداللہ خاتم النبیین ہونے والے ہیں، رحمت للعالمین ہونے والے ہیں، آپ تاجدار مدینہ ہونے والے ہیں، آپ فاتح مکہ ہونے والے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ امام الانبیاء ہونے والے ہیں، آپ صاحب معراج ہونے والے ہیں، آپ فاتح مکہ ہونے والے ہیں۔ اگر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم تھا تو یہ معلوم تھا کہ محمد بن عبداللہ عابد ہے، محمد بن عبداللہ شاکر ہیں، محمد بن عبداللہ عادل ہیں، محمد بن عبداللہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور آپ نے اس بنیاد پر آپ سے نکاح کیا کہ آپ کے اخلاق بلند ہیں۔ تو آج اس دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ آج یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ بہترین عنوان رکھا گیا دا یونٹی آف ویک۔ ابھی پیشور مقرر نے بڑے جامع انداز میں فرمایا کہ آج ساری دنیا کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر کلمہ ہے تو مسلمان ہے، اگر کلمہ ہے تو بریلوی ہے، اگر کلمہ ہے تو دیوبندی ہے، اگر کلمہ ہے تو شیعہ ہے، اگر کلمہ ہے تو میمن ہے، اگر کلمہ ہے تو خانخواہ ہے۔ آج سب ہے تو کلمہ ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس میں تفریقہ نہ پیدا کرو۔ یہی چیز آج دنیا پریشان ہے کہ مسلمانوں کو اگر مسمار کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ذلیل و رسوا کرنا ہے تو ان کے اندر سے اتحاد کو ہٹایا جائے، مسئلے کی جھگڑوں کو پیدا کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لا کر الجھایا جائے، اور ان کی آپس میں اختلافات کے ذریعے سے ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ ان لوگوں نے کئی غزوات دیکھے، کئی جنگیں دیکھی، کئی شہداء کو دیکھے، کئی فاتحین کو دیکھے، سب سے بڑا معرکہ کربلا کو انہوں نے دیکھ لیا، لیکن کہا کہ یہ مسلمان ڈرنے یا جھکنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن سر کو جھکایا نہیں یزیدیوں کے سامنے۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا ان کا حوصلہ کہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے، لہذا یہ اور ان کے چاہنے والے کبھی جھکیں گے نہیں، سر کٹا دیں گے لیکن کل جھکائیں گے نہیں۔ تو یہ کیسے کیا جائے؟ ان کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، سلمان رشدی کو پیدا کیا جائے، تسلیمہ نسرین کو پیدا کیا جائے، وسیم رضوی کو پیدا کیا جائے، اور شریعت اور اسلام کے خلاف ان سے اگلایا جائے، اور ان کے اندر آپسی اختلافات کو پیدا کیا جائے۔ آج دیکھیے عالم اسلام کس طرف جا رہا ہے۔ 57 ممالک عالمی طور پر ہیں، روز فراست علی شدہ صاحب خبریں پڑھتے ہیں، بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، اتنے معصوم بچے جان بحق ہو گئے، ایران میں ایسا ہو گیا، عراق میں ویسا ہو گیا، خزافیہ میں وہاں پر یہ ہو گیا۔ اس طریقے سے عالمی خبریں پڑھتے ہیں، اور سعودی عرب کے تعلق سے پیشور مقرر نے کہا کہ کفر وہاں داخل ہو چکا ہے، کفر داخل ہو چکا ہے۔ مندروں کے لیے، غیر اللہ کی عبادت کے لیے جگہ دی جا رہی ہے، خواتین کے لیے ڈرائیونگ لائسنس دیے جا رہے ہیں، خواتین کو باہر لایا جا رہا ہے، کلب کھولے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک ساری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج کیسے ماحول وہاں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ویٹیکن کی طرح وہاں ایک عبادت کا مخصوص مقام ہے، تم کعبۃ اللہ کو اتنا محاصرہ کر کے بنا لو اور سارے سعودی عرب کو آزاد چھوڑ دو۔ یہ کس بات کی سازش ہے؟ یہ کس دن کا اشارہ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہندوستان جو حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بڑا تاریخی اور سیاہ دن ہمارا رہا وہ 6 دسمبر 1992 رہا، جہاں ہماری عظیم و قدیم عبادت گاہ کو دن دہاڑے سارے عالم اسلام کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ مسلمان معصوم بچے کی طرح دیکھتا رہا، جس کا طرح اس کا کھلونا توڑ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں کیا گیا، مسلمان خاموش رہے، مسلمانوں کے سامنے اعلان مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور ہم تماشائی بن کر رہتے رہے۔ ستم ظرفی یہ ہوئی کہ جو پرامن طور پر احتجاج کرنے والے تھے ان کے سینے و سروں پر گولیاں چلائی گئی، سورت میں ماں بہنوں کو بہانا گھما کر ویڈیوگرافی کی گئی، بمبئی کے اندر فساد برپا کیا گیا، جو مسلمان رات میں کروڑ پتی بن کر سویا تھا صبح اٹھا تو فٹ پاتھ پر نظر آیا۔
اسی حیدرآباد کے عابدز پہ نماز پڑھنے والوں کو ٹاڈا کے تحت گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل کی زینت بنا دی گئی، مہاراشٹر کے اندر گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے ان لوگوں کے فرقہ پرستوں کے عزائم بلند ہوئے، انہوں نے ندوۃ العلماء پر دھاوا کیا، انہوں نے دیوبند پر دھاوا کیا، پھر انہوں نے 2002 کے اندر گجرات میں بدترین فساد کیا۔ 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا، انسانیت دم توڑتی رہی، دنیا تماشا دیکھتی رہی، لیکن کوئی گجراتی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلقیس بانو کے 14 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا، اس حاملہ خاتون کا پیٹ چیرا گیا، اس کے شوہر کا قتل کر دیا گیا، شیخ سیراب الدین کا کوئی پرسہ نحال نہیں رہا۔ عزائم بڑھتے گئے، یہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ برسر اقتدار آئے اور انہوں نے اکثریت حاصل کی، تو اس کے بعد لوگوں نے بابری مسجد کے فیصلے کو لایا، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہمارے خلاف آیا 2010 کے اندر، پھر 2015 کے اندر سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا تو آستھا کی بنیاد پر بابری مسجد کا فیصلہ دے دیا گیا۔ مسلمان 20 تا 25 کروڑ کی آبادی میں رہنے والے خاموش رہے، اور ہر بار ہر علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ، تمام دانشور، تمام مسلمانوں کے طبقوں نے یہی کہا کہ ہمیں عدالیہ پہ بھروسہ ہے، ہم عدالیہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاید مسلمانوں کی یہ کمزوری تھی یا مجبوری تھی، سمجھیے، ہم نے عدالیہ پہ بھروسہ کیا اور کہہ دیا کہ عدالیہ فیصلہ کرے گی۔ عدالیہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ہمارے خلاف آستھا کی بنیاد پر بابری مسجد کو دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد شریعت میں جائز ہے ٹرپل طلاق۔ طلاق ایک ایسا حلال عمل ہے جو سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناگزیر حالات میں شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن حلال چیزوں میں اللہ کو یہ ناپسندیدہ چیز ہے اور دے سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ سورہ طلاق قرآن مجید میں آیا ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے، لیکن اس پر پابندی عائد کی گئی، طلاق کو کرمنل قرار دے دیا گیا، ایکٹ بنا دیا گیا کہ کوئی شوہر چاہتے ہوئے بھی طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ راست کھلم کھلا ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہے۔ پھر اس کے بعد گائے، جو سورہ بقرہ جس میں 286 آیتیں ہیں، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، مکی کئی آیتیں اس سورت مبارکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، کئی احکامات سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں، اور بقرہ گائے کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ گائے کا ذکر ہے، چوپائے کھانے کا حکم ہے، ہم کو، ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اس کو کرمنل قرار دے دیا گیا، ناجائز قرار دے دیا گیا، اللیگل قرار دے دیا گیا، اور اس گائے کشی کے نام پر 100 سے زائد بے قصور لوگوں کو ماب لیچنگ کے تحت قتل کر دیا گیا۔ اخلاق احمد کو مارا گیا، پہلو خان کو مارا گیا، حافظ جنید کو مارا گیا، تنزیل کو مارا گیا۔ آج سارے ہندوستان کے اندر، خاص طور پہ نارتھ انڈیا کے اندر، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، اتر پردیش، بہار کے اندر آج یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک جانور کو بھی نہیں مارا جاتا، سڑکوں پر گھسیٹ کر اس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ نے جو چیز جائز قرار دیا اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 370 جو کشمیر سے ہٹایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر آج اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس پر دھاوے کیے جا رہے ہیں اور دہشت گردی کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عاشر خانوں کو شہید کیا جا رہا ہے دن دہاڑے، مساجد کو حکومتوں کی نگرانی میں شہید کیا جا رہا ہے۔ جہاں مساجد عبادت کی چیز ہوتی ہے، جہاں غیر مسلم بھی بارات لے کے جاتے ہیں تو آپ ہی آواز بند کر لیتے ہیں، جہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہندو حجام بھی اپنے ریڈیو ٹی وی بند کر لیتے ہیں، جہاں عاشور خانوں سے سامنے سے ہم گزرتے ہیں تو ایک 10 سیکنڈ رک کر ہم احترام ہم تعظیم کر کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ عاشور خانہ ہے، یہاں پہ تبرکات ہے، یہاں پہ عزاداری ہوتی ہے، یہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، یہاں پہ ذکر علی ہوتا ہے، یہاں پہ یاد حسین منائی جاتی ہے۔ غیر مسلمین کو میں نے دیکھا ہے کہ ادب و احترام سے عاشور خانوں کے سامنے گزرتے ہیں، لیکن حکومت کی نگرانی میں آج عاشور خان دین دہاڑے شہید کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیسے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور کیسے بدترین سے بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں، اور کیسے مسلمانوں کو اور شریعت کو، اسلام کو اور پست اللہ کو جھگڑ کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک بہت ہی فکر انگیز لمحہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دور تھا مولانا تقی رضا عابدی صاحب کلین مجلس اتحاد المسلمین کے بہت سارے جلسوں سے آپ نے مخاطب کیا، الحمدللہ دینی و دنیاوی علمی شخصیت ہے، آپ کافی معلومات ہیں، کافی آپ کے شاگرد ہیں، اور کافی اچھا کشادہ وسیع قلب ذہن و فکر رکھنے والی شخصیت ہے۔ قائد ملت کے جلسوں سے بھی مخاطب کیا، رحمت العالمین کے جلسوں سے بھی مخاطب کیا، کئی بڑے بڑے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو جلسے حیدرآباد میں اس سے بھی آپ نے مخاطب کیا، اور فکر انگیز تقاریر آپ نے کی، کئی تقاریر آپ نے کی، اور اس میں یہی بات آپ نے
مسلمانوں کو جوڑنے کی اور اتحاد کا پیغام آپ نے دیا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں. اور اس وقت کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, واٹس اپ فیس بک نہیں تھا. ہم اخبارات کے اوپر انحصار کرتے تھے کہ دوسرے دن جا کر طویل 3-4 صفحے کی تقریر لکھیں تو اخبارات والے لیتے تھے. اور اس وقت بھی سالار محترم کہا کرتے تھے کہ مورخ کا قلم آزاد نہیں. یقیناً آج بھی مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے. مدیر اعلیٰ جو چاہے لکھ دیں, جو چاہے کٹ کر دیں, ان کی مرضی تھا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج سوشل میڈیا آ گیا, آج واٹس اپ آ گیا, فیس بک آ گیا, انسٹاگرام آ گیا, لائیو ٹیلی کاسٹ آ گیا. کسی کی مجال ہے تو ایک جملہ نکال کے بتا دے, کسی کی مجال ہے تو ایک جملہ ایڈ کر کے بتا دے. آج میڈیا آزاد ہو چکا ہے. آج یہ حال میں بند کمرے میں محفل ہو رہی ہے, ساری دنیا کے اندر ٹیلی کاسٹ ہوگی. عام و خاص لوگ دیکھیں گے اس کو اور پیغام ہمارا پہنچے گا. ہماری زبان کو کوئی روک نہیں سکتا. الحمدللہ اس کا صحیح طور پر ہم فائدہ اٹھائیں, اس کا صحیح طور پر ہم فائدہ اٹھائیں. بردر جعفر صاحب صدائے حسینی ہیں, یقیناً وہ حق کی صدا لگاتے ہیں اخبار کے ذریعے, چینل کے ذریعے. وہ جانتے ہیں کتنی پابندیاں ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کتنا سینسرشپ ہے, وہ جانتے ہیں کہ ڈی سی پی سے کتنے پیغامات ان کو آتے ہیں, کتنے خطوط آتے ہیں کہ یہ کیوں بتایا, یہ کیوں ڈالا, یہ کیوں بولا. آج بھی ہے پابندیاں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کو چاہیے کہ ہم آزادی کے طور پر اس سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اپنے پیغام کو پہنچائیں. آج ایک جملے کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے. اسد الدین اویسی صاحب کی دوپہر میں تقریر ہوتی, شام میں میڈیا آ جاتی ہے کہ اویسی نے ایسا کہہ دیا, بھڑکاؤ بھاشن دے دیا, اسلام کے خلاف, غیر مسلمین کے خلاف کہہ دیا, ہندوؤں کے خلاف کہہ دیا, فلاں کے خلاف کہہ دیا. آج وبال مچا دیا جاتا ہے. تو آج خدا نہ خواستہ مستقبل کے اندر یہ میڈیا, یہ ہتھیار بھی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اٹھیے, آواز اٹھائیے, آواز پہنچائیے, لوگوں تک بات کو پہنچائیے اور شعور بیدار کیجیے. کیونکہ اتحاد, سالار محترم کہتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے. آج اتحاد ضروری ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے. ہم ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں. حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جلسے میں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی بن گیا ہے. یو پی میں فساد ہوا تو حیدرآباد کا رخ کیا, بہار میں فساد ہوا تو حیدرآباد کا رخ کیا, گجرات میں فساد ہوا تو حیدرآباد کا رخ کیا, جھارکھنڈ میں فساد ہوا تو حیدرآباد کا رخ کیا, کشمیر کے اندر ظلم ہوا تو حیدرآباد کا رخ کیا. ساری ہندوستان یہ پریشان ہے کہ آخری حیدرآباد کا مسلمان کیسا ہے. کیا دنیا کے کسی کونے میں اسلام اور سرکار کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو حیدرآباد کا مسلمان سب سے پہلے صدائے احتجاج بلند کرتا ہے. اور یقیناً حیدرآباد کے عوام کا ہاتھ دراز ہے. یہاں پر ایسے حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے جن کا دل بھی وسیع تھا, قلب بھی وسیع تھا, نظر بھی وسیع تھی. آج ہم جن حالت میں بھی ہوں گے ہمارے مسلمان بھائیوں کی, اسلام کی مدد کریں گے. کوئی حیدرآباد سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے, 4 آدمی میں 3 آدمی آج باہر کے ہیں, 1 آدمی حیدرآباد کا ہے. پوچھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کہاں کے ہیں. ملازمتوں کے لیے بہار, جھارکھنڈ, یو پی. میں تو کہتا ہوں کہ میں تالاب چنچلم یا خودپورے کا کارپوریٹر تھا, اس کو منی انڈیا کہا کرتا تھا مولانا. وہاں ہر جگہ کے لوگ ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یو پی, بہار, جھارکھنڈ, بنگال, کلکتہ کے لوگ مکاندار ہیں, حیدرآباد کرایہ دار ہیں. یہ عجیب بات ہے. آپ دیکھیے, وہ مکاندار, ان کے پاس آدھار کارڈ, ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس, ان کے پاس پین کارڈ, ان کے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس نہ پین کارڈ ہے, نہ آدھار کارڈ ہے, نہ ہیلمٹ ہے, نہ گھر کے اوپر مکان نمبر ہے. آدھار کارڈ ہے ہمارے پاس صرف, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. تو آپ دیکھیے اتنی ساری چیزیں, اتنی ساری طاقت, اتنا سارا حیدرآباد کا اتحاد رکھتے ہوئے اگر ہم ایک ہو جائیں, خدا کی قسم اگر ہم جڑ جائیں تو یقین جانیے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آسمان بے رنگ ہے تو بے رنگ ہی صحیح, زمین ہم پہ تنگ ہے تو تنگ ہی صحیح. ہم امن چاہتے ہیں دوستو, جنگ نہیں. اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جنگ ہی صحیح, جنگ ہی صحیح. ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر سے ایک بار مولانا سید تقی رضا صاحب کا ادباً و احتراماً ممنون و مشکور ہوں ان کے ساتھیوں کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور یہاں پر مدعو کیا اور چند خیالات کا اظہار کرنے کی بحیثیت طالب علم مجھے کوشش کی. شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت ممنون اور مشکور. یہ تھے وجاہت علی خان صاحب, بہت عمدہ آپ نے تقریر کی. اور میں